اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنے محبوب حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ حضور غوث الاعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان فرماتے ہیں: اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ اس دور مادیت میں ہمارے احوال زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہیں۔ ہماری روحیں بیمار اور دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بندگی حقیقتاً معدوم ہو چکا ہے۔ ہمارے باطن کی دنیا کو حرص و ہوس، بغض و عناد، کینہ و حسد، فخر و مباحات، عیش و عشرت، سہل پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی، انا پرستی اور دنیا پرستی کی آلائشوں نے آلودہ کر کے رکھا ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے احوال کو درست کرنے، بیمار روحوں کو صحت یاب کرنے، آئینہ دلوں کو شفاف کرنے، قلب و باطن کو نور ایمان سے منور کرنے، احوال حیات کو روحانی انقلاب کی مہک سے معمور کرنے اور محبوب حقیقی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ناگزیر ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا پودا جڑ پکڑ سکے، کیونکہ دل جب تک لذات نفسانیہ میں گھرا ہو تو اس میں ذکر الہی قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح حج میں خانہ کعبہ اور مقامات مقدسہ پر حاضر ہونا یاد الہی کا ہی مظہر ہے۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ تو بس معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے، اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ہی ذریعہ ہے۔ اہل محبت کے ہاں یہ عام قاعدہ ہے کہ جس شے سے محبت ہو اسے اٹھتے بیٹھتے یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب جس قدر صاحب عظمت اور شان اور حسن و جمال کا پیکر ہوگا، محب کی زبان پر اسی قدر اس کا ذکر کثرت سے آئے گا۔ جس بندے کو محبت الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کی دیوانگی اور اس کے جوش محبت کا عالم کیا ہوگا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبین کی بنیادی شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، وہ تمام دنیاوی محبتوں سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جائے اور اسی کو پکارے، اور فرمان الہی وتبتل الیہ تبتیلا کے مصداق ہر شے سے کٹ کر اسی کا ہو جائے،
اور اس کے رگ و ریشے میں اسی محبوب حقیقی کی یاد سما جائے تو اسے ذکر الہی کی ساری حلاوتیں اور برکتیں یوں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قرب خاص سے نوازے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بندہ جب صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہی اپنے حرز جاں بنا لے اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہو تو اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دامن کو رحمت کی خیرات سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کے قربان جائیں کہ جب اس کا ادنا ترین بندہ بھی اسے یاد کرتا ہے نا تو وہ اسے اپنی شان کریمی کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ جو عمر بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور ایک پل کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اہل زمین میں یوں پھیلا دیا کہ ان کے وصال کے سینکڑوں سال بعد آج بھی ہر سو ان کا چرچا ہے۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 400 سال بیت گئے، مگر 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا ذکر یا باہو حق باہو آج تک ہو رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 800 سال قبل اس دنیا میں زمین پر تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، مگر 8 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کے دربار پر دنیا لاکھوں کی تعداد میں آ کر یا فرید حق فرید کہتی ہے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال بیت گئے، مگر ان کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جاری فرما دیا آج بھی یا غوث الاعظم کی صورت میں پورے عالم میں اس کی دھوم مچی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1100 سال گزر گئے، مگر آج تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ صبح و شام ان کے دربار پر آتے ہیں اور یا داتا گنج بخش کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا ان اولیاء و صلحاء اور اتقیاء اور اصفیاء کے ذکر کی مقبولیت عام سے اللہ تعالیٰ ذکرتہ فی ملائی خیر منہم کا نظارہ زمین پر دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہفتے کے دن سن 2023 میں ہماری ایک بہت ہی پیاری شخصیت چودھری بشیر احمد صاحب، جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کی تحصیل چشتیاں شریف سے ہے، وہ آج اپنے محبوب حقیقی کی طرف وصال کر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ سلطان چشت نور محمد مہاروی سرکار اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں انہیں ہمیشہ اپنے جوار رحمت میں خصوصی جگہ عطا فرمائیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ انہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کم از کم 1 مرتبہ فاتحہ خوانی کر دیں۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔